ایک اور پنڈت تھا جو روزانہ اپنی مورتیوں کو دودھ پلانے کے لیے جایا کرتا، دودھ کا چڑھاوا چڑھاتا، چڑھاوا کیا لے جاتا اور لے جانے کے بعد اس کے قدموں پہ دودھ کا پیالہ الٹ دیتا، دودھ کے دھارے بہ جاتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اس نے کہا بابا آج ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بچی کو لے کر کے جب وہ دیول پہنچا، پہنچنے کے بعد جیسے ہی پیالہ اس مورتی کے قدم پہ ڈالنا چاہ رہا تھا، دودھ انڈیلنا چاہ رہا تھا، بچی آگے بڑھ گئی اور اس نے پیالہ کو پکڑ لیا۔ کہا کیوں؟ کہا آج میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے دیوی دیوتاؤں کو یہ دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ باپ نے کہا یہ پیے گا کیسے؟ یہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں، یہ دودھ نہیں پیے گی۔ ان کے جسم پہ مکھی بیٹھ جائے تو خود سے یہ اڑا بھی نہیں سکتے، یہ دودھ کیسے پیے گے؟ لیکن بچی تھی، اکثر بچے کے اندر ضد پائے جاتے ہیں۔ وہ پیالہ لے کے کھڑی ہو گئی، نہیں میں تو پلا کے رہوں۔ باپ تھوڑی دیر تک انتظار کیا، دوسرا کام کاج تھا، باپ چلا گیا۔ کہا تو پلا کر کے گھر آ جانا۔ ننھی سی بچی، صاف دل ہوتا ہے بچوں کا، پیالہ لیے ہوئے کھڑی رہی۔ کہا میرے دودھ کو تو پی لے، یہ دودھ تو پی لے۔ اتنے دنوں تک میرے باپ نے تجھ پہ دودھ کا چڑھاوا چڑھایا ہے، آج ایک آرزو میری، ایک تمنا ہے، میرا دودھ تو پی لے۔ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے رہی اور بچی بار بار اصرار کرتی رہی، یہ میرا دودھ تو پی لے۔ یہ پیالہ اس کے منہ کے قریب لے جاتی رہی، لیکن وہ پتھر کا مجسمہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بچی بولتے بولتے آواز پھرلا گئی، آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئی، چہرے پہ الم چھا گیا، دل میں اداسی آ گئی، دل حسرت و ارمان کا مزار بن گیا۔ بچی رونے لگی اور ضد کے عالم میں روتے روتے اپنے سر کو اس پتھر سے پٹک کر کے ٹکرانے لگی اور کہتی ہے اگر آج تم دودھ نہ پیے تو ہم اپنے سر کو پٹک کے پھوڑ دیں گے، لیکن بغیر تجھے دودھ پلائے ہوئے یہاں سے نہیں جائیں۔ سر کو پٹکتی رہی، پورا سر لہو لہان ہو گیا۔ اسی عالم میں ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں انہی کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، خواجہ خواجگاں کہا جاتا ہے، معین بے کسا کہا جاتا ہے، غریبوں کو نوازنے والے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی ادھر سے گزر رہے تھے، بچی کو روتا بلکتا ہوا دیکھے تو آپ قریب آ گئے اور سر پہ ہاتھ رکھا، دستے شفقت پھیرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے، ہم رو رہے ہیں، ہمیں رونے دیجیے، ہم رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہمیں چیخنے دیجیے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تجھے روتا دیکھ کر میرے دل کو قرار نہیں مل رہا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، کیوں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ بچی نے کہا اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ اس دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہم مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بارش برسانے والا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کھیتی میں بالی اگانے والا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بیماروں کو شفا دینے والا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ انیک خداؤں کی ہم پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک بات رکھ دی ہے کہ یہ دودھ کا چڑھاوا جو روزانہ اس کے قدموں پہ میرے بابا ڈال کر کے جاتے تھے، میں یہ عرض کیا اس سے کہ میرے دودھ کے پیالے کو تم پی لو تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، لیکن یہ پی نہیں رہی ہے یہ مورتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ مولا وہیں پہ کھڑے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس مورتی کی طرف اشارہ کر کے دیکھتے نہیں ہو یہ بچی کتنا رو رہی ہے، یہ دودھ پی کیوں نہیں لیتے؟
یہ دودھ پی کیوں نہیں لیتے؟ اتنا کہنا تھا، اس مورتی کے اندر جان پڑ گئی، اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس بچی سے دودھ کا پیالہ لیا اور فوراً پی کر کے پورا پیالہ خالی کر دیا۔ وہ بچی جو اب رو رہی تھی، آنسو پوچھ گئی، چلا رہی تھی، خوش ہو گئی، پریشان تھی، خوشیوں میں تبدیل ہو گئی اس کے سارے ارمان، خوش ہو گئی بچی اور دوڑی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی۔ چہرہ لہو لہان تھا، سر کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، زخم کے نشانات تھے، خون اب بھی بہ رہا تھا، لیکن چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، دوڑے ہوئے گئے، اس کے باپ کو خبر کیا، باپ نکل کے باہر آیا، بچی کے جب اس حالات کو دیکھا تو سارے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ چہرہ لہو لہان ہے، سر کئی جگہ سے پھوٹے ہیں، خون کے فوارے جا رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو چوٹ لگتی ہے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، جسے چوٹ لگتی ہے وہ رویا کرتا ہے، جسے چوٹ لگتی ہے اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہوتے ہیں، لیکن اتنے سارے زخمی سر ہونے کے باوجود، چہرہ لہو لہان ہونے کے باوجود تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے، تیرا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ بچی نے بڑے ہی معصومیت کے ساتھ جواب دیا، بابا وہ اس لیے کہ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس مورتی کو دودھ پلایا ہے، اور وہ دودھ پیا ہے اس لیے ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے، سب کی نگاہیں اس بچی کی طرف مرکوز کر گئی۔ کہا یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ مورتی اور دودھ پی لے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوا۔ تمام لوگ کہے چلو ہمارے سامنے تم پھر سے دودھ پلا کے دکھاؤ۔ ایک دوسرا پیالہ دودھ سے بھرا ہوا لے کر کے لوگ چلے، بچی آگے آگے ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہیں، اڑوس پڑوس بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، باپ بھی ہے، سارے لوگ چلے، اور چلنے کے بعد اسی مورتی کے قریب جب پہنچتے ہیں تو بچی اپنے ہاتھ میں پیالہ لیتی ہے اور کہتی ہے دیکھ اس وقت جس طریقے سے تم نے دودھ پیا تھا، پھر وہ دودھ پی کر کے ان لوگوں کو بھی دکھا دے کہ واقعی ہم تجھے دودھ پلا کے گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ لیکن پھر وہ مجسمہ پتھر کا ذرا بھی حرکت نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر، نہ اس کے ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ اس کے لب کھل رہے ہیں، نہ دودھ کا پیالہ وہ پکڑ رہے ہیں۔ بچی حیران ہو گئی، کافی دیر تک اصرار کرتی رہی، کافی دیر تک اصرار کرتی رہی، آخر میں بچی جب بول بول کے تھک گئی تو کہتی ہے سن لے، اگر تو دودھ نہیں پیے گا تو ہم اسی بابا کو بلائیں گے جس کے کہنے پہ تم نے دودھ پیا۔ اتنا جیسے ہی کہا کہ ہم پھر اسی بابا کو بلائیں گے، فوراً اس کے اندر جان آ گئی، ہاتھ حرکت کرنے لگے اور اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، دودھ کا پیالہ لیا اور پھر پی لیا۔ دودھ پیا، جیسے ہی اس کے بت نے دودھ پیا، اب لوگوں کی عقیدت بت سے ہٹ کر، لوگوں کی عقیدت بت سے ہٹ کر اب اس بابا کی طرف جاتی ہے۔ بچے سے سب لوگ سوال کر رہے ہیں بیٹی وہ بابا ہے کون؟ وہ کون بابا آئے تھے جس کے کہنے پر اس بت نے دودھ پیا تھا؟ بچی کہتی ہے وہ ادھر سے آئے تھے اور پھر ادھر ہی چلے گئے۔ کیسے تھے؟ حلیہ کیسا تھا؟ ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ بچی نے خواجہ غریب نواز کی شکل مبارکہ اپنی ننھی زبان میں جو بیان کی ہے وہ کہتی ہے ان کا چہرہ جان سے زیادہ حسین و جمیل تھا، سیاہ زلفیں تھی، سر پہ عمامہ شریف سجا تھا، اسلامی لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھے، سینے سے قرآن مقدس کا نسخہ لگا ہوا تھا۔ وہ بچی کہتی ہے اسی طرف سے وہ آئے تھے اور ادھر ہی گئے ہیں۔
لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. بچی کو سامنے کیا اور کہا دیکھ کون ہے ذرا پہچان کے بتا. بچی دیکھتی رہی، ایک شخص کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا. جس کے قریب بچی جاتی سارے لوگوں کی نگاہیں اس بچی کی طرف مرکوز کر جاتی. بتا یہ تو نہیں تھے، کہا نہیں. یہ تو نہیں تھے، کہا نہیں. یہ تو نہیں تھے، کہا نہیں. کہا اگر پہاڑ کے قریب جب بچی جاتی ہے تو دور سے ہی دیکھ کر کے اشارہ کرتی ہے، وہ دیکھو جانور بچھا کر کے بیٹھ کر کے جو ایک کتاب کھول کے تلاوت کر رہے ہیں وہی بابا آئے تھے اور انہیں کے کہنے سے اس بت نے دودھ پیا. مورخین لکھتے ہیں، ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے مصلی پہ تھے وہ کوئی اور نہیں ہمارے اور تمہارے خواجہ غریب نواز تھے. ہند کے راجا معین بے کساں ادائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. لوگ فوراً حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد لوگوں نے عرض کیا بابا ارے جو شکتی آپ کے اندر ہے کہ اشارہ کرتے ہو تو پتھروں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اشارہ کرتے ہو تو نہ بولنے والے بت بھی بولنے لگتے ہیں، اشارہ کرتے ہو تو نہ پکڑنے والے بت بھی پکڑنا شروع کرتے ہیں، دودھ پینا شروع کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی ذرا وہ شکتی کی خیرات عطا فرما دیجیے، ہمارے اندر بھی وہ طاقت و کمال عطا فرما دیجیے.